اچھا پہلے لوگ پیروں کے پاس کیا کرنے جاتے تھے جی؟ پہلے پیروں کے پاس کیا کرنے جاتے تھے؟ اب پیروں کے پاس ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ پیروں نے خانقاہیں بنائی. حضرت امام شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں نے خانقاہیں بنائی. خانقاہ میں ہوتا کیا تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ ہے، کیا ہوتا تھا خانقاہوں میں؟ یہ بڑی بڑی عمارتیں کیوں بنائی بھائی؟ عرس لگانے کے لیے، ڈھول بجانے کے لیے. خانقاہ میں یہ ہوتا تھا، پیر صاحب کے پاس لوگ آیا کرتے تھے تو پیر صاحب ان کو کیا گر سکھاتے تھے؟ پیر صاحب ان کو وہ نماز پڑھنی سکھاتے تھے جس نماز میں جب سجدہ کیا جائے تو سجدہ سر سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی مدد اس بندے کے لیے آ جائے. خانقاہوں میں ضرب لگائی جاتی تھی، لوگوں کو بٹھا کے تسبیحات کا معمول کروایا جاتا تھا. پڑھو تاریخ اٹھا کے تمام ائمہ کی، تمام بڑے بڑے جتنے، چاہے وہ امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ مولانا صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے 11ویں والے پیر حضرت شاہ عبد القادر مجددی رحمت اللہ علیہ ہوں، جتنے بڑے بزرگ اکابرین گزرے ہیں ان کی خانقاہوں میں نماز کا اہتمام، ان کی خانقاہوں میں تہجد کا اہتمام، ان کی خانقاہوں میں ذکر کا اہتمام، ان کی خانقاہوں میں دعاؤں کا اہتمام. کیوں؟ تاکہ جو لوگ آئے ہیں رہنے کے لیے پیر صاحب کے پاس، جب وہ گھر کو لوٹ کے جائیں ان کا دل بدل جائے، ان کی نیتیں بدل جائیں، ان کا کردار اچھا ہو جائے، اس لیے خانقاہ بنائے. تو آج کل لوگ پیر صاحب کے پاس کیا کرنے جائیں بھائی؟ ہم جیسے مولویوں کے پاس بھی کہیں آ جائیں جی حضرت دعا کر دیو. اللہ کے بندے، جس کا باپ اس کے لیے دعا نہ کرے تو اس کے لیے ہم دعا کر دیں؟ جو اپنی ماں سے دعا نہ کرائے اپنے لیے، اس کے لیے مولوی دعا کر دیں؟ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں نہ لے؟ اچھا جو پھر جس چیز کی دکان ہے بھائی وہی سامان خریدنے جاؤ نا. اپنی بھی کچھ عقل لڑا لو. پیٹرول پمپ پہ کبھی راشن خریدا جا سکتا ہے؟ آج بھی اگر پیروں کے پاس جانا ہے، یہ کیا سوال ہے حضرت کاروبار نہیں چلتا؟ بھائی کاروبار نہیں چل رہا، کسی اچھے بزنس کنسلٹیشن سے جا کے مشورہ کرو کہ آج کل کون سا کاروبار کرنا چاہیے جس سے زیادہ پیسے کما لیں. پیر صاحب کوئی بیپاری تھوڑی ہے. بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت زیادہ ٹیسٹ کراؤ، اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. یہ تو اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ آپ آئیں، آپ آ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان سے پوچھیں. آپ پوچھیں اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، آپ پوچھیں دل کی سختی کیسے دور ہوگی، آپ پوچھیں گناہوں سے چھٹکارا کیسے پایا جائے گا، آپ پوچھیں حلال اور حرام کی تمیز کیسے کی جائے گی. جو چیز اس دکان پہ ملتی ہے اس کی تو بات ہی نہیں کرتے، بس کاروبار کی بات کرتے ہو، اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہو. کو دونوں کام تم نے کرنے، پیروں نے تھوڑی کرنے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ لگا اتنے لاکھ فوجی آ رہے ہیں، کئی 100 بحری بیڑے ہیں، بڑا پریشان ہوا. تو ناکہ بندی چل رہی تھی، ان کے پیر صاحب آ گئے. کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا حضرت ایسے ایسے بات ہے، لشکر ایک بہت زبردست حملہ کرنے والا ہے. فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، آج رات کو تہجد میں اپنے رب سے مدد مانگو اور زیادہ. انہوں نے لکھا ہے مورخین نے، ان کے 2 مشیر خاص تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان جب اس دن گیا نماز کے لیے رات کو اکیلا مسجد میں 1:30 بجے، کہتا ہے نماز میں اور دعا میں اتنا رویا کہ ہچکیاں بند گئیں، پوری مسجد میں سنائی دے رہی تھی. تو پیر صاحب بھی 2 بجے تقریباً رات کو پہنچے پیچھے ہی، لیکن جب دیکھا سلطان خود دعاؤں میں مشغول ہے اور پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز آ رہی، وہیں سے واپس آ گئے. اللہ سے مانگا کہ اللہ میں اپنی سلطنت بنانے نہیں آیا، میں نے تو تیرا گھر آباد کیا ہے، میرا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. صبح کو جب پھر ساحل پہ پہنچا، جاسوسوں کی کشتیاں آیا کرتی تھی 1-1 گھنٹے بعد رکا لے کے کہ فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے. ابھی ساحل پہ پہنچا، جاسوسوں کا کمانڈر آیا، اس نے آتے ہی سلام کیا کہ سلطان تمہارے لیے خوشخبری ہے. کہنا کیا ہوا؟ کہتا رات سمندر میں اتنا زبردست طوفان آیا، پورے کا پورا بیڑا آپس میں ٹکراتا رہا، پوری دشمن کی فوج سمندر کی تہہ میں اتر گئی ہے. دشمن کہتا رہا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری فوج برباد ہو گئی. پیر صاحب نے کہا کہ سلطان ایوبی کے آنسوؤں نے دشمن کو سمندر میں غرق کر دیا ہے. نماز میں نماز کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. باقی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات، نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، نماز کا چور بدترین چور ہے،
بدترین چور ہے. نبی علیہ السلام نے مقتدیوں کی الگ تعلیم کی, اماموں کی الگ. ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہماری مسجد کے امام نے اتنی لمبی نماز پڑھائی, میں پریشان ہو گیا. امام کو بلایا اور ڈانٹا, فرمایا تمہیں کس نے کہا اتنی لمبی نماز پڑھاؤ؟ زیادہ لمبی پڑھانے کا شوق ہے, اکیلے پڑھو. تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیچھے بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. اور جلدی جلدی ٹھنکیاں مارنے والوں کو کہا یہ چور ہیں. گھر سے آتے ہیں وضو کر کے, بڑھیا کپڑے پہن کے. ابھی جمعے میں بھی آتے ہیں ایسے لوگ مسجدوں میں, سلام پھیرتے ہی ان کو ہوتا ہے پہلے بھاگ جائیں. میرے بھائی, بھاگنے والوں کی وجہ سے اسلام تو آباد نہیں ہے. نماز کا چور بدترین چور ہے. اچھا, جو بندہ بے نمازی ہو وہ وفاداری نہیں کر سکتا. جو بندہ اللہ سے وفا نہیں کر رہا وہ دنیا والوں سے کیا وفا کرے گا؟ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں چوری سے روکتا ہے. نماز ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرتی ہے. نماز ہمیں زبان کو چگلی سے روکتی ہے. نماز ہمارے دل کے اندر غیبتوں کو روکتی ہے. نماز ہمیں کاروبار میں رزق حلال کی تربیت دیتی ہے. نماز ہمیں ماں باپ کی اطاعت سمجھاتی ہے. اب جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں بھائی, تو پھر جیسے مرضی وضو کر لے. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز بھی نیتی جانے ہو, نماز بھی نیتی جانے ہو, ٹھگی بھی کیتی جانے ہو, آ کی کیتی جانے. مطلب نماز بھی پڑھ رہے ہو, ٹھگی بھی کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ فویل للمصلین. اللہ نے قرآن میں نے کہا تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. تو نماز کو جب تک اس کے معیار تک ہم لے کے نہیں آئیں گے, نماز میں لذت آنی ہی نہیں ہے. اور بے لذت کام کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. اور نمازی بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو جا کے مارنے لگے. بہادر وہ جو صبر اور ہمت کے ساتھ حالات کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے. ایک بندے کا چھوٹا سا قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بندہ دل کا بہادر ہو اس کے خیالات کیسے ہوتے ہیں. سلطان جلال الدین خوارزم شاہ رحمت اللہ علیہ, بڑے باپ کا بڑا بیٹا, ہلاکو خاں کی لاکھوں فوج لڑنے کے لیے آ گئی اس سے. تو جب وہ میدان تیار ہو گیا, پہاڑی پہ کھڑا تھا, سامنے 1.5-2 لاکھ فوجی. کتنے جی؟ 1.5-2 لاکھ فوجی مارنے کے لیے آئے جلال الدین کو. اس کے ساتھ تھوڑے سے 4-5 ہزار. اس کے جو 2 جرنیل تھے وہ یہ سوچ رہے بھی اس پہاڑی سے بھاگنے کا راستہ کدھر کو ہوگا, جانا کدھر کو ہے. جلال الدین کھڑا فوج کو دیکھ رہا ہے, چوٹی پہ کھڑا ہے پہاڑ کی. وزیر گیا ان کے پاس, جناب کیا حکم ہے, کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو ساتھ میں. تو جو ولی ہوتے ہیں نا, جو نمازی ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, وہ بدترین حالات میں بھی اچھا سوچتے ہیں. تو اس نے کیا کہا, تاریخی جملہ ہے اس بندے کے لیے. اس بندے نے لڑتے ہوئے ہلاکو خان کی تلوار توڑ دی تھی, اور دریائے سندھ میں کئی ہزار فٹ کی پہاڑی سے گھوڑے سمیت کودا تھا, اس کے باوجود زندہ نکل کے دوسری طرف چل پڑا. ہلاکو خان نے کہا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کرتا. کیا کہا جلال الدین نے؟ جب وزیر نے پوچھا جناب کیا کرنا ہے, اتنے لاکھ لوگوں نے گھیر لیا ہمیں. فرمایا میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں, یہ اتنے لوگ ہم سے لڑیں گے تو ہم اتنا بڑا قبرستان کیسے بنائیں گے. ڈرا نہیں, میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اتنی دیر سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دشمنوں میں سے بھی نکال دیا بالکل صاف. اور دشمن نے خود مانا کہ ایسا جوان, ایسا بہادر آدمی نہیں دیکھا. کیوں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے آگے جھکتے ہیں, وہ بدترین حالات میں بھی جینے کا راستہ نکال لیتے ہیں. اور جو مسجدوں میں آ کے ڈھونگ کرتے ہیں, جو نماز پڑھنے کے باوجود غیبتیں کرتے ہیں, جو نماز پڑھنے کے باوجود لوگوں کے اعمال خود چیک کر کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں, جو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جج لگ گئے ہیں, ان کی نماز منہ کے اوپر ماری جائے گی, کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالی کہ نماز کو فروعی مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ.